عام آدمی سے لے کر مخصوص نظریات، تصورات اور ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی تک، صرف ڈی این ایف نیوز پر۔ السلام علیکم، میں ہوں تسلیم شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میل فریق۔ اس وقت ہم موجود ہیں سپلائی بازار راولہ کوٹ علی فردوس کلینک میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عثمان عزیز صاحب، جو کہ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں، اور یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سوشل سیکیورٹی اسلام آباد ہاسپٹل سے ریلیٹڈ ہیں۔ تو آئیے ان سے سوالات کا آغاز کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے راولہ کوٹ میں ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ آرتھوپیڈک سرجن بھی ہیں، تو یہ ایک بڑا ہمارے لیے یہاں پہ راولہ کوٹ کے لوگوں کے لیے ایک اپروچیبل چیز بھی ہے کہ آپ یہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں سر کہ جو لوگ آپ کے ساتھ فریکچر کے ساتھ آ رہے ہیں، یا ہم فرض کریں جن کا گٹھیا حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر ان کے جوڑ چینج کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، ہپس کے ہڈیاں ہو گئی، نی کی ہو گئی، یا اس طرح سے چند چیزیں، تو کون سے مریضوں کا آپ یہاں پہ علاج یا سرجری کر سکتے ہیں، اور کیا آپ کے پاس یہاں پہ سہولیات موجود ہیں علی فردوس کلینک میں، اور کون سے مریضوں کے لیے آپ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ پھر پنڈی اسلام آباد آپ کے پاس آ سکیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس میں یہ ہے کہ میں جو ہے ہر قسم کا آپریشن کر دیتا ہوں جس میں ہڈیاں کے فریکچر ہیں۔ اب فریکچر میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ضروری، جن میں آپریشن ضروری ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن میں ہم پلاسٹر کر کے ٹائم کے ساتھ وہ ہیل ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہر قسم کے آپریٹ، بازو کا، ہاتھ کا، ٹانگ کا، ٹخنے کا، یہ سب کیے جا سکتے ہیں۔ اور کچھ آپریشن ایسے ہیں جس میں ہمیں آپریشن تھیٹر میں کچھ اسپیشل سامان چاہیے ہوتا ہے، جیسے امیج انٹینسیفائر ہے یا ٹریکشن ٹیبل ہے، اور اگر تو اس طرح کی سرجری ہے تو وہ ابھی ایٹ دا مومنٹ میرا نہیں خیال کہ ہم یہاں علی فردوس میں کر پائیں گے، لیکن اس کے علاوہ باقی جو آپریشن ہیں وہ سارے یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ باقی جن آپریشنز میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے امیج انٹینسیفائر اور ٹریکشن ٹیبل کی، وہ ہمیں راولپنڈی ان پیشنٹس کو ہمیں لے کے جانا پڑے گا۔ دوسرا جو ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہے۔ ہمارا ایک لوگوں کا ایسا کنسیپٹ ہے کہ جوڑ جب کمزور ہو جائیں تو انہیں کو چلاتے رہیں، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو مریض ہیں ہمارے وہ بیڈ پہ آ جاتے ہیں، بیڈ سے وہ ویل چیئر پہ آ جاتے ہیں، اور ان کا چلنا پھرنا بالکل ختم ہو جاتا ہے، جس سے ان کو اور بیماریاں، شوگر، ہارٹ کے مسئلے اور بیڈ سورس وغیرہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جوائنٹ ریپلیسمنٹ بھی الحمدللہ میں کرتا ہوں، اور اس کے بہت اچھے ریزلٹس ہیں۔ جوائنٹ جو ہے، جو ریپلیسمنٹ ہے وہ ایٹ دا مومنٹ وہ پنڈی میں ہی کرنی پڑے گی۔ حسین لکھانی ہاسپٹل میں وہاں پہ میں بیٹھتا ہوں، وہاں پہ ہم کر سکتے ہیں جوائنٹ کو ریپلیس، یا کسی اور سیٹ اپ میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ لازمی کروانا چاہیے۔ جہاں پہ معاملات چل سکتے ہیں وہاں پہ میڈیسن سے، کیئر سے بھی بہت سا افاقہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ڈاکٹر عثمان صاحب، اگلا کوشچن میرا یہ ہے کہ یہ سردیوں کے حوالے سے سخت ترین جگہ ہے راولہ کوٹ، اور اسی طرح سے باقی دیگر علاقے ہو گئے، تو جیسے کہ سردیوں میں لوگ شکایات زیادہ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو ہڈی، جوڑ، کمر درد، گٹھیا، گھٹنے، اور یہ چیزیں زیادہ بیماری زیادہ ان میں عام ہو جاتی ہے، یا پھر درد بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کا ایز اے ڈاکٹر، ایز اے آرتھوپیڈک سرجن، آپ کا کیا خیال ہے کہ واقعی میں یہ سردیوں میں اس چیز کا جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور مریض زیادہ ہو جاتے ہیں؟ جی بالکل، جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے اس میں یہی دیکھا گیا ہے کہ جو سردیاں ہیں اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے ہڈیوں کے اور جوڑوں کے مسائل کے ساتھ۔ ایک تو جو کشمیر ہے، جس طرح کے ہائٹ کے ایریا میں ہے، ہلی ایریا ہے، یہاں پہ سنو فال ہوتی ہے، برف باری کی وجہ سے شدید سردی ہے یہاں پہ، تو اس میں ڈیفینیٹلی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے انہیں موٹے کپڑے پہننے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے جو نمبر 1 ریزن ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو کے جسم کو دھوپ نہیں لگتی۔ سیکنڈلی، موسم کی وجہ سے بھی دھوپ کی کمی ہوتی ہے، تو جس میں وائٹامن ڈی ہماری ایکٹیو نہیں ہوتی۔ جب وائٹامن ڈی ایکٹیو نہیں ہوگی تو ہڈیوں میں ڈیفینیٹلی کمزوری اور جوڑوں میں درد کی شکایت ہوگی۔ پھر ڈائٹ کے حساب سے بھی لوگ اس طرح ڈائٹ نہیں لے پاتے، ٹھنڈ کی وجہ سے ان کی چہل قدمی کم ہو جاتی ہے، تو یہ سارے بہت سے فیکٹرز ہیں جس وجہ سے یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں۔ سیکنڈلی،
ایک جو ہمارا ایریا ہے کشمیر کا، اس میں گٹھیا اور یورک ایسڈ ان کے معاملات بھی بہت زیادہ ہیں. اس کی ریزن ہو سکتا ہے جینیٹکس ہے، اور ساتھ میں اس کے دوسرے انوائرمنٹل فیکٹر جو موسمی حساب سے جو وہ شامل ہو گئے. تو دونوں وجہ سے جو ہے، دونوں وجوہات کی بنا پر جو ہے اس موسم میں، سخت موسم میں لوگوں کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں. سر آپ نے راولا کوٹ کو کیوں چوز کیا؟ ڈسٹرکٹ پونچھ میں اور بھی بہت سارے سٹیز تھے یا اور بھی بہت سارے ڈسٹرکٹ تھے، تو راولا کوٹ ہی کیوں؟ آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا تعلق بھی یہیں سے ہے. میں ڈسٹرکٹ پونچھ میں ہی ہوں اور راولا کوٹ میرا شہر بنتا ہے. اور سیکنڈلی اس میں جو سب سے مین ریزن تھی وہ میرے والد صاحب کی تھی. والد صاحب کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی تھی کہ جب بھی میں کوئی اپنی اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کروں تو اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کو ٹائم دوں جس سے ان کی ذات کو بھی کچھ فائدہ پہنچے. تو بیسیکلی ایک تو یہ وجہ تھی، اور دوسرا اس میں ایک یہ بھی تھا کہ یہاں پہ مجھے لگتا تھا کہ ڈیفیشنسی ہے، یہاں پہ آرتھوپیڈک سرجنس کی کمی ہے، اور ایک میرے ہونے سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا لوگوں کو فائدہ پہنچے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مہینے میں آپ کتنے دن یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور کب سے آپ کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ یہاں پہ مریضوں کا معائنہ کر رہے ہیں؟ اور چونکہ پہلے تو میرے خیال میں آپ یہاں پہ نہیں تھے، اور ابھی کتنے عرصے سے بیٹھ رہے ہیں یہاں پہ؟ جی بالکل، مجھے تقریباً 3 ماہ ہو گئے راولا کوٹ میں آتے ہوئے. اور میں ابھی فی الحال جو ہے وہ 1 ویک آتا ہوں اور 1 ویک نہیں آتا. اور اس میں جو ہے میرا جو آنا ہوتا ہے یہاں پہ وہ ویکینڈس ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی ابتدائی تعلیم اور پھر اعلیٰ تعلیم کہاں سے ہے؟ جو ابتدائی تعلیم ہے وہ میری راولپنڈی سے ہی ہے، اور میری ساری ٹریننگ جو ہے سیمٹ راولپنڈی سے ملی. امریکہ کے کچھ ایگزامس تھے جو میں نے کیے، اور 2014 میں نے اپنا USMLE جس کو MD کہتے ہیں وہ کمپلیٹ کیا. اور 2017 میں نے آرتھوپیڈک اسپیشلائزیشن کمپلیٹ کی، اور 2018 میں انٹرنیشنل ٹریننگ فیلوشپ جو آرتھوپیڈکس اینڈ ٹراما میں تھی وہ اس کے لیے میں UK چلا گیا. 2 سال کی وہ ٹریننگ تھی جو میں نے وہاں پہ کمپلیٹ کی ایز اے فیلوشپ. اور 2020 میں میری واپسی ہوئی ہے UK سے. اور اس کے بعد سے میں سوشل سیکورٹی ہاسپٹل اسلام آباد میں ایز اے آرتھوپیڈک کنسلٹنٹ کام کر رہا ہوں. اس وقت آپ دیکھ رہے تھے کہ ڈاکٹر عثمان عزیز صاحب سے، جو کہ کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں، ان سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی علی فردوس کلینک میں، جو کہ راولا کوٹ سپلائی بازار میں ہاسپٹل موجود ہے. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ایک لائق انسان ہے، اور انہوں نے اپنے چونکہ یہی سے یہ ریلیٹڈ ہے، ان کی پیدائش پونچھ سے ہے، اور انہوں نے راولا کوٹ کو چوز کیا ہے کہ میرے فادر کا یہ خواب تھا کہ میں جب بھی ایجوکیشن کر کے جس بھی فیلڈ میں چلا جاؤں تو اپنے لوگوں کو ضرور اس سے مستفید کروں. تو ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی کلینک کا بھی اور ڈاکٹر صاحب کا بھی ہم اسکرین پہ چلا دیں گے. جن لوگوں نے چیک اپ کے لیے، مشورے کے لیے ان سے کنٹیکٹ کرنا ہوا وہ اس پہ کنٹیکٹ کریں. انہوں نے کہا کہ 1 ویک یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور 1 ویک نہیں بیٹھتے. ڈاکٹر صاحب کے قیمتی وقت سے ہم نے وقت لیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ان کے نمبر اور مستفید ہو سکے، لوگ آ کے ان سے چیک اپ کروا سکیں. اس کے لیے ہم ڈاکٹر صاحب کا بہت بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت ہم سے شیئر کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.